ہمارے والدین بہت ہی کٹر بریلوی ہیں، قصے کہانیاں جھوٹی کرامات میں پھنسے ہیں، انہیں کیسے گائیڈ کیا جائے کہ جب وہ اپنے بابوں کے خلاف ایک لفظ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے بلکہ الٹا پریشان ہے کہ ہماری اولاد نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ ایسے پیچیدہ صورتحال میں اولاد کا کیا فرض ہے؟ سر اس طرح کی اولاد تو پہلے بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ ہزاروں لاکھوں میں اس طرح کی اولاد پہنچ چکی ہے۔ جی اس میں تو پہلے میرا بھی آپ مقدمہ سنیں کہ اس طرح کے ماں، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے تھی کہ ایسے ماں باپ پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے انجینئر صاحب کو بدوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری نظری نے برباد کر دی، ہمیں تو آگے لوگ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے پریشان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو نہیں پریشان ہوتے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو بھی بدوائیں دی ہیں کافروں نے۔ ابو جہل کی ایک دعا تو سورۃ الانفال کے اندر نقل ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے آسمان سے پتھر ہم پر نازل فرما اگر تیرا یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے، اور پھر پتھر نازل نہیں ہوئے، کہتا ہے دیکھ لو جھوٹا ہے، سچا ہوتا تو ابھی آ کے مجھے ایک پتھر لگتا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے نا، نبی اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ قوم فرعون کو جب عذاب میں غرق کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو وہاں سے نکالا گیا ہے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، ان کو اور ان کی بیٹیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، ان کو کشتی میں سوار کر کے اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ اور وہی ہوا جب نبی علیہ السلام پھر نکلے نا مکے سے، تو پھر جس طرح آل فرعون کو ڈبویا گیا تھا نا اپنے محلات سے نکال کے، یہ بھی اپنے محلات سے نکل کے بدر میں آ کے ڈبوئے گئے ہیں۔ اور پھر وہ ابو جہل کہتا تھا یہ یوم الفرقان ثابت ہوگا، اللہ نے کہہ دیا پھر ثابت ہو گیا یوم الفرقان کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ ابو جہل یہ بدوائیں کرتا تھا، اے اللہ اس محمد کو نعوذ باللہ ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کیا۔ ہم قریش ایک جماعت تھے، اس نے آ کے پھوٹ ڈال دی۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ریالٹی تھی نا، کتنا بڑا امتحان تھا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، لیکن سر دین جب آتا ہے تو پھر یہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ماں باپ، ان ماں باپ کی بھی آخرت کو یاد کر کے ان پہ ترس کھائیں اور اپنی جو دنیا میں معروف طریقے سے معاملہ ہے وہ چلائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ کافر ہے، حضرت ابو بکر کی جو ایک بیوی تھی، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں کیا اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے، کافر کے ساتھ بھی۔ تو جو کلمہ کو مسلمان ہے، اگر اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو آپ اس نے سلوک اس کے ساتھ کریں گے، دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں گے، آخرت کے لیے دعا کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ بس برداشت ختم، میری ماں کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اسے ایمان کی دولت ملے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ نبی علیہ السلام کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، اندر وہ غسل کر رہی تھی اور ان کا بیٹا باہر ہی رہو، باہر نکلا، مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ سر یہ تو پھر معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، اگر حضور علیہ السلام موجود ہوتے تو ہم ان سے جا کے دعا کرواتے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نکل کے اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو یہ تو اس چیز سے تو اب ہم محروم ہیں، ظاہر ہے امت کو اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کے حوالے کیا، اب اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اس طرح کی جب سچویشن ہو تو نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے ماں باپ کسی ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آپ کے نزدیک غلط ہیں تو آپ علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں اس بات کو نہیں مانتا، آپ کو بات سنانی نہیں آتی۔ میرا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور میرے والد صاحب کا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تبدیلی آ سکتی ہے، آئی ہے۔ اس کا ایک اصول ہے کہ اصول اور مبادی پہ تبدیلی آتی ہے ہمیشہ۔ میں نے اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میری مجلس نمبر 50 جو میرا 4 گھنٹے کا انٹرویو ہے وہ دیکھیں۔ اس میں آپ کو دعوت کے حوالے سے کتنی باتیں ملیں گی جو میرے زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں۔ میں ان کو مدنی پھول تو نہیں کہتا اپنے آپ کو بہت بلند اور اعلیٰ کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو اس میں نے یہ بتایا تھا پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے۔ بریلویوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں، بس یہ ان کی آپ چیز کیش کروا لیں۔ ان کو کہیں کہ ابا جی آپ کے ساتھ ہیں ہم،
کہ واقعی ساری گستاخ رسول ہیں. لیکن اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ گستاخ رسول جو ہوا، چاہے آپ کا ہوا چاہے ہمارا ہوا، تو وہ کہہ دیں گے ہاں جی کیوں نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے انجینئر بھی ایک چیز اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے دنیا میں. وہ سامول اور مین تو 1905 میں لکھی گئی تھی نا، اب تو اس سے بڑی چیز آ گئی ہے. اس کے بعد المہند علی المفند آئی، اب المہندس. المہندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں، المہندس علی المفندین. ٹھیک ہے جی، آ چکی ہے. تو ان کو بتائیں کہ وہ ابا جی آپ نے سنا ہوگا وہ اشرفی رسول اللہ، وہ کہیں گے ہاں پتر. کیونکہ ابا جی آج کل ایک اور چشتی رسول اللہ بھی دریافت ہوا ہے. ہاں ہے. تو میرے ابا جی اسی طرح چینج ہوئے تھے. یہ اندھا دھند پیروی کا انجام جو ہے، یہ میں نے اپنے ابو کے لیے پمفلٹ لکھا تھا بیسیکلی. یہ بھی میں نے ٹروتھ ریویل کر دی 2009 میں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ قرآن و حدیث پیش کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث جب آپ پیش کرتے ہیں نا، تو وہ سامنے بابوں کی تشریحات کھڑی ہوتی ہیں. تشریح سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو بابوں سے جان چھڑانی ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں آکاش بیل آپ کاٹیں گے نہیں نا، اس وقت تک درخت پروان نہیں چڑھے گا. یہ آکاش بیل ہے، اور اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آکاش بیل کاٹی ہے. اور ذرا جب بیل کاٹی جاتی ہے تو پھر تھوڑی سی چیخیں بھی نکلتی ہیں، کیونکہ وہ تو کینچی سے ہی کٹتی ہے نا، میٹھی میٹھی باتوں سے تو نہیں کٹتی ہے. تو آپ جتنی بھی مرضی، یعنی کسائی کتنا بھی نرم ہو، ٹوکا تو اس کو چلانا ہی پڑتا ہے. اور سرجن کتنا ہی خوش اخلاق ہو، چیرا تو اس کو لگانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس کی جاب کی ڈیوٹی ایسی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرا تو نہیں لگائے گا، ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرا تو نہیں لگائے گا، لیکن سرجن کی مجبوری ہے کیونکہ اس کا طریقہ علاج ہی وہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو آرتھوپیڈک کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یار تو مالش بھی کرتا ہے، تو چیرا مارنا ہے تو بھی مالش ہی کر لے گا، تو سر مالش سے پینڈس تو نہیں نکلتا، اس کے لیے تو آپ کو چیرا لگانا پڑے گا. تو اسی اصول اور مبادی پہ ان سے بات کریں. جب ان کے بزرگ ان کی نظر میں گر جائیں گے نا، تو پھر نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے سامنے آ جائے گی. جب نبی علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے گی، پھر آپ کو قرآن حدیث بھی ان کو منوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تکیہ تو ان بزرگوں پہ تھا. آج ہم کسی کو بات پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فلان کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی، اس کو نہیں یہ بات پتہ تھی. وہ یہی کہتے ہیں نا جی، یہی کہہ کے جان چھڑاتے ہیں نا. تو ان کو کہ ٹھیک ہے کہ یہ بتائیں کوئی عام آدمی یہ کلمے اپنے نام کے پڑھوا سکتا ہے؟ کہ نہیں. تو کہیں دیکھ یہ بھی تو ہے نا. پھر وہ اگر اگلا بہانہ کریں، ہو سکتا ہے یہ آپ نے چھاپا، ان کو کہ جی ابھی چیک کر لیتے ہیں، جا کے دیکھ لیتے ہیں کس نے چھاپا ہوا ہے. لیکن پہلے منوا لیجئے گا کہ اگر آپ کی نکلی تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر فیصلہ کریں نا. جی، اگر آپ نے دیکھ کے بھی آئیں مائیں شائیں کرنی ہے تو سر پھر آپ اپنی فکر کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اصول اور مبادی پہ بات کریں. جو وہ بات سننا چاہتا ہے نا سر، وہ آپ بات اس کو سنوا دیں. آپ اگر ایک بریلوی کے ساتھ قبر پرستی ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ سر یہ اس کے تو مزے کا ٹاپک ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو نیگیٹیولی سنے گا. ایک دیوبندی کے ساتھ آپ رفع الیدین ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کیوں سنے گا؟ وہ تو نہیں سنے گا، وہ اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے. اس سے وہ انٹرسٹ ڈسکس کرنا ہے. دیوبندی سے آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ میرے بھائی آپ اور بریلوی دونوں حنفی ہو، ایک ہی باپ کی جائز اولاد ہو روحانی طور پہ، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، آپ کا آپس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ دیوبندی کہیں گے جی مسئلہ یہ کہ فقہ تمہاری سیم ہے، لیکن آپ ہوتا ہے بریلوی جو ہے نا قبروں سے مانگتے ہیں تو مشرک ہے. یہ تو نہیں کہیں گے بریلوی رفع الیدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. جی، یہ تو نہیں کہیں گے نا. بریلوی اونچی آمین کہتے ہیں، دیوبندی آستہ کہتے ہیں، وہ دونوں ہی آستہ کہہ رہے ہیں. تو ان کو کہ اچھا تو یہ قبروں سے نہیں مانگنا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت گناہ ہے. تو ان کو بتائیں کہ وہ آج کل ایک انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر آیا مارکیٹ میں، ریسرچ پیپر نمبر 6، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب، قاسم نوتوی صاحب ان کے واقعات لکھیں گے. وہ بھی قبروں سے مانگتے تھے جا کے. تو اب آپ کا اصول تو یہ ہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو بندہ وہ بات مان لیتا ہے، یا آندہ سے آپ کو دیکھ کے نا راستہ بدل لے گا. آئے ہائے 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 ہائے. جو لوگ ڈرتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے نا، اب نہ کرنے والے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کول گئے ساڈے بابے دا کو کلمہ سنا دینے سانو. لیکن یہ مجھے بتائیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. صحیح. او مر گیا تمہارا عشق رسول، آپ کی محبت اب ختم ہو گئی ہے. کل تب تو آپ اسامہ اور مین اٹھائے پھرتے تھے، دیوبندی گستاخ، اہل حدیث گستاخ، شیعہ گستاخ. اب کدھر گئی؟ اب المہندس علی المفندین جب آئی ہے تو اب اسی اصول پہ لکھی ہے. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل.
आला हजरत जदों दुनिया तो गए सन तो ड्यूटी ला गए सन पिछू ना, वो बाज मैं पूरी की थी है, अगरचे 100 साल लगे ने, उसी उसूल पे काम किया। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए कट्टर बरेलवी, मुझे कहते हैं यार बुजुर्गों की गलतियां पकड़ता रहता है। मैंने कहा ये तो आला हजरत की सुन्नत है, आला हजरत को देवबंदियों की किताबों में वो 4 बारतें ही नजर आई हैं। अशरफ थानवी ने जो कुछ लिखा वो गुस्ताखियां लिखी थी क्या? एक जुमला ही लिखा था ना, पकड़ लिया उन्होंने। कासिम नोतवी क्या गुस्ताखियां लिखता रहा? एक जुमला ही लिखा था, पकड़ लिया। तो सर जब हम आवाज़ बरेलवी या उनके बुजुर्गों के जुमले पकड़ते हैं तो ये तो आला हजरत के मिशन की तकमील है। तो वहां पर याद रखें कि अगर आपके बुजुर्ग जिस मकबा फिक्र से हैं, जिस इंटरेस्ट की बात वो सुनना चाहते हैं, वो उनको सुनवाएं। और फिर आप टॉपिक भी देख लिया करें। आप जनाब रमजान में मुहर्रम का टॉपिक लेके बैठ जाएंगे तो वो तो किसी के इंटरेस्ट का नहीं है जी। मुहर्रम का टॉपिक जो है मुहर्रम में ही डिस्कस होना चाहिए। जो वो सुनना चाहते हैं वो आप उनको सुनवाएं और प्यार से बैठ के उनको कहें क्या मसला है आपको, हमें बताएं, हम क्या हो गए हैं। रफुल इदैन कर रहे हैं तो रफुल इदैन करने से क्या हमारे जो है सींग निकल आए हैं, क्या हो गया? तो आप कहेंगे गुस्ताख ने, उनको बस ठीक है, वो ये कहेंगे और हम कहते हैं वो ये कहें, तो फिर आगे उनको बताएं कि गुस्ताख कौन है। सही। और ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको मैंने नाम दिया, ये वो एटम बम है इल्मी, कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम गिराया था ना, तो जंग अज़ीम 2 ख़त्म हो गई थी। वो जापान जो इतना अथरा था किसी के काबू नहीं आता था। ये आज तो आपको बड़े मिस्कीन नजर आ रहे हैं ना, ये अपने वक्त के बदमाश थे। अल्लाह ताला लोहे को लोहे से कटवाता है। उस वक्त अमेरिका ने जो कुछ इनके साथ किया है ना, इनकी बदमाशी तोड़ने के लिए, वो उस वक्त की जरूरत थी। जर्मनी और जापान बदमाश बने हुए थे, ठीक है। आज तो हमें तरस आता है कि यार बेचारे मिस्कीन हैं, तो किसी से इनकी तो फौज भी नहीं, टोकियो के अंदर पुलिस भी नहीं है। सर ये अब मार पई है ना, उताई शरीफ होए ने, ए लिहाजा बुजुर्ग करने वाले भी शरीफ एवं नहीं होए जी, इन्होंने भी मार पई है किधरों ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब, एवं नहीं शरीफ होए जे कहते नहीं वो देखे जी बुजुर्गों की इतनी खिदमत है। और ऐसी कि देवबंदियों के उलमा बरेलवी बुजुर्गों का दिफा कर रहे हैं। देखे जी ये तो बुजुर्ग, तो देखे बुजुर्ग मामा ते सांझियां होंदी ने, कहते बुजुर्ग ते सांझे होंदे ने। ऊंट तक सांझे नहीं सन बुजुर्ग, ऊंट सारे दे सांझे हो गए ने। जब आप एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे थे उस वक्त नहीं था आपको ख्याल? तो एक बिल्ली की दुम कट जाए ना तो उसकी ख्वाहिश होती है सारों की दुम कट जाए ताकि मैं नुमाया ना हो। ठीक हो गया? तो हमने फिर सारों की काटी है अल्लाह के फजल से इल्मी तौर पे, ताकि कोई नुमाया ना हो। और इसीलिए लोगों को सब्र आया। हमारी दावत से लोग क्यों चेंज हुए हैं? सबसे ज़्यादा बरेलवी चेंज हुए हैं। वो कहते हैं यार चलो अगर हमारे बुजुर्गों की गलतियां निकली हैं तो दूसरों की भी निकली है ना, अहले हदीस भी केड़े सही निकल आए ने ए उन्होंने सब्र आ गया। हाँ ये आपको सर मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, हमें तो आगे फीडबैक देते हैं ना। देवबंदी कहते हैं यार चलो अगर हमारे बाबों को रगड़ा लगाया तो कौन से बरेलवियों के सही निकल आए, गलत तो उनके भी थे। तो सारों की दुमें कटी है ना, अब सबको सब्र आ गया। सही, ठीक हो गया। तो ये लोग तो दुमों पे पाँव रखा करते थे, ये पुराने ज़माने में होता था। हमने दुम काट दी है ताकि सारे एक जैसे नजर आए। अब कोई नहीं कहेगा तेरी कटी है, कोई कहेगा ही नहीं, सारे अपनी अपनी फिक्र करेंगे। ये है उसूल, मैं आपको यानी दावत के। और ये उसूल कैसे कुरान पाक से सीखे हमने। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये है मुजादला, और कुरान ने ये मुजादला किया है। बनी इसराइल जब कहते थे ना कि पैगंबर तो बनी इसराइल में होना चाहिए था, अल्लाह ताला ने फिर वही फकी दी। अल्लाह ने फरमाया ये बताओ जो अंबिया बनी इसराइल में है तुम उनको कत्ल क्यों करते थे? फिर अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ये है कि बनी इसराइल में पैगंबर आए और हमारे नबी को बनु इस्माइल होने की वजह से नहीं मान रहे हो, तो ये बताओ कि बनु इस्माइल में तो चले ये आए, जो बनु इसराइल में पैगंबर आए थे हजरत जकरिया और हजरत याह्या, उनको तुमने क्यों कत्ल किया था? उनके लिए कौन सा नया बहाना घड़ा हुआ था? वो तो तुम्हारे अपने बनु इसराइल में से थे। तो ये वो इसी को पंजाबी में कहा जाता है आटा गूंदे हिल्दी क्यों है? आटा गूंदते हुए हिलना तो पड़ता है, ठीक है ना। आप सर बगैर हिले भी गूंद के बता दें तो वो जिसके यानी पहले कहा जाता है जिसकी दुम पे पाँव आता है, मैं अब उसको रिवाइज करता हूँ, जिसकी दुम कटने लगती है ना सर वो तो एक दफ़ा चीखें मारता है। लेकिन सर एक दफ़ा एक बार कटवा लें, यकीन करें एक बार कटवा लें आपको कोई बुरा कहेगा ही नहीं। सारे कटवा लें तो सारे नुमाई नहीं आप होंगे, ठीक है ना। तो मैं एक लाइटर मूड में आपको ये बात कर रहा हूँ कि हम किसी की दुम पे पाँव नहीं रखते। चुप करके जो है ना वो एनेस्थीजिया दे के, एनेस्थीजिया इसी तरीके से देते हैं उसूल और मुबादी के ऊपर। जब वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर काट देते हैं। तो वो फिर उस जब वो कट जाती है ना फिर उसको सब्र आ जाता है।
ورنہ نہیں صبر. سر مجھے نہیں آتا, میں یعنی جس لیول پہ میں گمراہ تھا نا, ابھی بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مطلب ہم تو کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے تھے, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ینگ ایج میں, ٹین ایج میں, اگر کوئی اپنے ساتھ کا بندہ مل گیا ہوتا نا جو مجھے یہی والی سٹ اس وقت مار لیتا, تو مجھے پھر 31 سال بعد نہ ریورٹ میں ہوتا, میں ٹین ایج میں ہی ہو گیا ہوتا, کیونکہ ہمیں تو زوم تھا, ہم سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے جناب ادھر سارے میلاد کے جو بڑے بڑے پروگرام ہیں تو کون لوگ مینج کرتے رہے. اب بھی میلاد ہوتا ہے لیکن اب ایک فرقے کا میلاد نہیں ہوتا, یہاں پہ بھی محفل میلاد ہر سال ہوتی ہے, اوریجنل محفل میلاد ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, ٹھیک ہے نا جی. وہ یوٹیوب پہ اس دفعہ والی محفل میلاد رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھیں, وہ فرقے کی نہیں ہوتی ہے, وہ واقعی محفل میلاد ہوتی ہے جس میں قرآن و سنت بیان ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کی عظمت کہانیوں سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے بیان ہوتی ہے, اور نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی ننگا کیا جاتا ہے, اپنے فرقے کے مخالفین کو نہیں, دشمنوں کو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اس اصول پہ بات ان کو کہ آپ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ اگر ہم غلط ہیں آپ ہمیں ہماری غلطی ہائی لائٹ کر دیں, اگر وہ کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو آپ ان کی کتاب سے ان کو مسئلہ دکھا دیں. کوئی رفع الجدین کا ایشو ہے تو سر آپ بریلویوں کے بخاری لا کے سامنے رکھ دیں کہ یہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر بندہ فوراً ایک بار وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر انجینئر صاحب کی اپنی کتابیں ہیں پھر تو آپ کہیں, جب کتابیں آپ کی ہیں اور باتیں انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ وہی ہے جو آج ہم یہود و نصارہ کو چیلنج دے رہے ہیں نا کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں, تم نے اللہ تعالیٰ سے مذہب کیوں بنایا ہوا ہے, تو لاجواب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے فرقوں کے لوگ جن کتابوں کو کلیم کرتے ہیں جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں, ان میں جب ہماری باتیں نکلتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اتنو دسیا کس نے, اب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دسیا کس نے, او دسنے نو چھڑ نا جنہیں بھی دسیا ہے لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ 279 نمبر آیت سورہ البقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے, اور یہ بات آپ کسی ایسے بندے کو بتائیں جو سود کھا رہا ہو, تو وہ آگے سے آپ یہ کہہ کہ جناب تنوں کنے دسیا ہے, وہ چھڈ انہوں تنوں کنے دسیا ہے, قرآن کھول کے دیکھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں بھی اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا میں بھی ایسے ہی چلتا رہتا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے سب سے پہلے, اس لیے سچائی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ علیہ.